اسی دوران مسلمان اس آفت سے بھی بڑی آفت کی خبر سنیں گے۔ ایک زوردار آواز آئے گی کہ ان کے پیچھے بال بچوں میں دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی جو کچھ ان کے پاس ہوگا چھوڑ چھاڑ کر واپس بھاگیں گے۔ جلدی جلدی 10 سواروں کو ہراول دستہ کے طور پر روانہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سواروں اور ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں۔ اس روز وہ روئے زمین کے سب سے بہتر سوار ہوں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مذکورہ بالا چاروں احادیث میں جس جنگ کا ذکر آتا ہے، اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت امام مہدی کریں گے۔ یہ اس قدر خوفناک جنگ ہوگی کہ 100 میں 99 اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ جنگ 4 دن جاری رہے گی۔ اس کے بعد امام مہدی فتح قسطنطنیہ استنبول کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ شام کے علاقہ ایماک یا دابق میں رومی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ اس جنگ کے بعد استنبول ترکی فتح ہوگا اور اس کے فوراً بعد دجال ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے یہ ہوگا کہ رومی لشکر ایماک یا دابق میں پڑاؤ کرے گا، پھر مدینہ منورہ سے ایک لشکر رومیوں کے مقابلے کے لیے نکلے گا۔ وہ لشکر زمین والوں سے بہترین لشکر ہوگا، جنگی صلاحیتوں کے اعتبار سے یا تقویٰ کے اعتبار سے یا دونوں اعتبار سے۔ کہیں گے کہ تم شامی مسلمانوں سے الگ ہو جاؤ، انہوں نے ہمارے مردوں عورتوں کو غلام بنایا ہے، ہم صرف انہی سے جنگ کریں گے۔ مدنی مسلمان کہیں گے، واللہ ہم اپنے بھائیوں کو تمہارے مقابلے کے لیے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر دونوں لشکر یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑائی ہوگی۔ مسلمانوں کا 1/3 لشکر بھاگ جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ 1/3 لشکر مارا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین شہداء کا درجہ پائیں گے۔ 1/3 فتح پائے گا، یہ 1/3 مجاہد کبھی فتنہ میں نہیں پڑیں گے۔ اس فتح کے بعد مسلمانوں کا لشکر استنبول کی فتح کرے گا۔ یہ لوگ فتح کے بعد اپنی تلواروں کو زیتون کے درختوں سے باندھ کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ شیطان پکارے گا، تمہارے پیچھے اہل و عیال میں دجال آ گیا ہے۔ چنانچہ مسلمان استنبول سے نکل کر بھاگیں گے۔ راستے میں معلوم ہوگا کہ یہ خبر تو جھوٹی ہے، لیکن جب شام پہنچیں گے تو دجال ظاہر ہو جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں وہ شہر معلوم ہے جس کے ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معلوم ہے۔ مراد ترکی کا شہر استنبول ہے، جس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بنی اسحاق میں سے 70,000 آدمی اس کے خلاف جہاد نہ کر لیں۔ جب وہ آئیں گے تو پڑاؤ ڈال دیں گے، لیکن تیر و تفنگ سے لڑائی نہیں کریں گے، بلکہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو شہر پناہ کی ایک دیوار گر پڑے گی۔ پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو دوسری سمت کی دیوار بھی گر پڑے گی۔ پھر تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو مسلمانوں کے لیے سارا راستہ کھل جائے گا اور وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کریں گے۔ جب مال غنیمت حاصل کر رہے ہوں گے تو اچانک ایک پکار سنائی دے گی، دجال نکل آیا۔ مسلمان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف چل پڑیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ چھوٹی آنکھوں، سرخ چہروں، موٹی اور چپٹی ناک والے ترکوں سے مسلمان جنگ کریں گے۔
نیز بالوں کے جوتے اور بالوں کے لباس پہننے والی قوم کے ساتھ بھی مسلمانوں کی جنگ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو جن کی آنکھیں چھوٹی، منہ سرخ، ناک موٹی اور پھیلی ہوئی اور چہرہ چمڑا دار ڈھال کی طرح چوڑے چوڑے ہوں گے، اور قیامت اس وقت تک بھی قائم نہیں ہوگی جب تک تم ان لوگوں سے جنگ نہ کر لو جو بالوں کے جوتے پہنتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔